یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا۔ مکی صورتیں 14، مدنی صرف ایک، سورہ نور۔ اب یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں 8 صورتیں جو ہیں وہ مکی آئیں گی، جن میں سے 4 الف لام میم سے شروع ہوں گی، سورہ عنکبوت اور سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، اور 4 جو ہیں یہ مختلف، ایک تو بغیر کسی حروف مقطعات کے ہے، یہ سورۃ الفرقان یہ پہلی ہے، اور پھر 3 جو ہیں ان کے اندر مختلف جو ہیں آئیں گے حروف مقطعات۔ یہاں سے وہ گروپ اب شروع ہو رہے ہیں کہ جن کا مرکزی مضمون توحید ہے، اس لیے کہ اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ مکی صورتوں کا تو یہ تیسرا ہی گروپ ہے۔ مکی پہلی صورت، پہلے گروپ کے اندر صرف سورہ فاتحہ ہے، وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے بلند تر ہے، تو گویا کہ 2 جو پہلے گروپ آئے، جن میں سے پہلے میں صرف 2 مکی صورتیں تھیں، الانعام، الاعراف، دوسرے میں یہ 14 سورہ یونس سے لے کر مومنون تک، بلکہ ہاں مکی صورتیں۔ اب یہ تیسرا گروپ ہے سورۃ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک، یہ 8 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد مدنی صورت آئے گی سورہ احزاب، اور سورہ احزاب مانوی اعتبار سے جوڑا ہے سورہ نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے کہ الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر۔ یہ تیسری صورت ہے کہ جس کے مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسبت سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور یہاں پر اب یہ تیسری صورت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لیے خبردار۔ اس قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے جو تا قیامت جاری رہے گی۔ جس کو بھی قرآن پہنچ گیا، حضور کا انذار پہنچ گیا، وہ آیت یاد کر لیجئے سورہ انعام میں آئی تھی، قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ جس کو بھی قرآن پہنچ جائے، اب آگے پہنچانا امت کا کام ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، یہ بہت یعنی مشابہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے، اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے حکومت میں، حکومت کے اختیارات میں، حاکمیت میں، وخلق کل شیء، اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا، وہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہیں، فقدرہ تقدیرا، اور ہر شے کی پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، ہر شے کے لیے ایک اندازہ ہے۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور انہوں نے اختیار کر لیے ہیں اس کے سوا ایسے آلہہ، ایسے دیوی اور دیوتا، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو کسی بھی شے کی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہ انہیں اختیار خود اپنے بارے میں کسی برائی کا یا بھلائی کا ہے، نہ کسی اچھائی کا اور نہ کسی برائی کا، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ انہیں اختیار ہے موت کا، نہ اختیار ہے جینے کا، نہ اختیار ہے جی اٹھنے کا۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، اور کہا ان کافروں نے، یا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے یہ گھڑ لیا ہے اس کو اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذا نہیں ہے یہ الا افک افتراہ ہو، بلکہ ایک افک ہے، گھڑی ہوئی شے ہے جس کو کہ گھڑ لیا ہے اس نے، وعانہ علیہ قوم آخرون، اور اس میں مدد کی ہے اس کی کچھ اور لوگوں نے۔ یعنی محمد کو یہ ساری معلومات تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ کچھ اور لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی اس نے بنا رکھا ہے، کوئی پینل ہے کہ جو ان کو یہ ساری مدد دے رہا ہے اس تصنیف کے اندر، اس کتاب کی۔ قومن آخرون فقط جاؤ ظلما و زورا، تو انہوں نے بڑی ہی ظلم پر اور بڑی جھوٹ کے اوپر کمر کس لی ہے، انہوں نے اتنی ایسی بڑی باتیں جو کہی ہیں، یہ گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا افتراء ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور وہ کہتے ہیں کیا ہیں یہ پرانے قصے ہیں، پرانی باتیں ہیں، اکتتبھا، یہ انہوں نے لکھوا لیے ہیں کسی اور سے، اکتتبھا، کتب یکتب لکھنا، اکتتاب باب افتعال ہوگا، کسی سے کچھ لکھوا لینا، اکتتبھا، انہوں نے لکھوا لی ہیں چیزیں، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں، املا کرائی جاتی ہیں صبح شام، صبح شام کوئی آتا ہے، کوئی شخص ان کو بتاتا ہے، وہ پھر یہ یاد کر لیتے ہیں، اور صبح شام جو کچھ آتا ہے اس کو پھر آ کے ہمیں سناتے ہیں، دھونس جماتے ہیں کہ وہی آئی ہے۔
قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے اس ہستی نے جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی شے کو آسمانوں کی اور زمین کی، انہ کان غفورا رحیما، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، کیا ہوا اس رسول کو، کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، یاکل الطعام لیکن کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور سب بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ کہیں کوئی چیز آپ خریدتے بھی ہوں گے اپنے گھر کے معاملات کے اندر، یا اس سے پہلے تو آپ کاروبار بھی کیا کرتے تھے، یہ بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، کھانا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے، یہ کیسے رسول ہو گیا؟ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں کوئی بھیجا گیا ان کی طرف کوئی فرشتہ ہوتا، اڑتا ہوا پروں کے ساتھ وہ نیچے آتا ان کے پاس اور وہ کہتا یہ اللہ کے رسول ہیں، فیکون معہ ظہیرا نذیرا، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا، آگے آگے چلتا ان کے، ہٹو بچو جیسے چلتے ہیں یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اور وہ خبردار کرتا ہے لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر۔ اور یلقی الیہ کنز، یہ وہی باتیں جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہیں، یا ان کو دے دیا گیا ہوتا، ان پر ڈال دیا گیا ہوتا، آسمان سے گر پڑتا ان پر ایک خزانہ، او تکون لک جنت یاکل منہا، یا پھر ان کے لیے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے یہاں اس مکے کی سرزمین میں، وادی غیر ذی زرع میں، جس سے یہ بفراغت کھاتے اطمینان سے، ان میں سے میوے ان کو ملتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور کہا ان ظالموں نے کہ تم لوگ نہیں پیروی کر رہے ہو، نہیں ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو، کہ جو ہیں صرف ایک سحر زدہ شخص ہے، ان پر تو کچھ جادو ہو گیا ہے یا کوئی آسیب ان پر آ گیا ہے، تاکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی آیا ہے فرشتہ، حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا، یہ سحر زدہ شخص ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیے یہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، فضلوا، تو وہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ سیدھے راستے پر آئیں، اس لیے کہ اب یہ اس پر اڑ جائیں گے، ضد کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جو دو گروپ اب آ رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے یہ پہلا گروپ ہے جس کی پہلی صورت ہے، یہ درمیانی 4 سالوں کی صورتیں ہیں، 12 برس ہیں مکی دور کے۔ پہلے 4 سال کی صورتیں بالعموم وہ ہیں جو سورہ قاف سے آگے ہیں، 2 گروپ ہیں وہ آخر میں، منزل 1 ہے، سورہ قاف سے آگے منزل 1 ہے، گروپ 2 ہیں مکی مدنی صورتوں کے، وہ ہیں جو ابتدائی 4 سال کے ہیں۔ یہ 2 ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کے، جو ہم پڑھ چکے ہیں 16 صورتیں، 2 انعام و اعراف اور 14 سورہ یونس سے لے کر مومنون تک، یہ ہے آخری 4 سالوں کی، تو یہ درمیانی 4 سال ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی ہے نبی، اگر وہ چاہے تو جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آپ کے لیے ابھی فراہم کر دی جائیں۔ یہ تو بڑا زور لگا کر کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں، ہم ان سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آنے واحد میں آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، ایک باغ نہیں، باغات کے سلسلے پیدا کر دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے ایک نہیں کئی قصر، کئی محل ہم تعبیر فرما دیں۔ لیکن یہ کہ بل کذبوا بالساعہ، اصل میں یہ انکاری ہے آخرت کے، یہ انکاری ہے قیامت کے، یہ انکاری ہے بعث بعد الموت کے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے، بعث بعد الموت کا انکار کیا، ان کے لیے ہم نے ایک جہنم کا، آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو کہ یہ میرے شکار آ رہے ہیں، اب یہ آ رہے ہیں کہ جن کو میرے اندر جھونکا جائے گا، دور سے وہ دیکھے گی کہ آ رہے ہیں، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ سنیں گے اس کی آواز کہ جیسے بھوکا شیر داڑ رہا ہو، جھجلائے گی اور چلائے گی کہ جلد از جلد انہیں میرے اندر جھونک دیا جائے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس میں ایک بڑے تنگ مکان میں، تنگ جگہ میں، مقرنین، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اس وقت پھر وہ موت کی دعا کریں گے، ہائے موت آ جائے کسی طرح، ہم نسیہ منسیہ کر دیے جائیں، ہمارا یہ زندگی کا سلسلہ جو ہے شعور ختم ہو جائے۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا، تب کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ مانگو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت سی موتیں مانگو، اب موت آئے گی نہیں، مانگتے رہو موت، لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری یہ زندگی جو ہے تاکہ تمہیں یہ جلن مسلسل رہے، یہ عذاب جو ہے اس کی تخفیف میں، اس کے اندر کوئی شدت میں تخفیف نہ ہو، لہذا موت آ کے تمہیں چھٹکارا نہیں دلائے گی۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ باغ، وہ جنت، رہنے کی جنت جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے،
کانت لہم جزاء و مسیرا، اور وہ ان کے لیے ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹ جانے کی جگہ۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان لوگوں کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ تو وعدہ ہے تیرے رب کا جس کے لیے وہ ذمہ دار ہے۔ اب یاد کیجئے وہ دعا جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئی تھی، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، پروردگار جو تو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے تھے ان کو پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا، اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے پورے کروں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو یہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، وہ جمع کر لیں گے ان فرشتوں کو بھی جن کو نام کے اوپر بت بنا لیے گئے، یا اولیاء اللہ کی ارواح آ جائیں گی، یا انبیاء ہوں گے، حضرت عیسیٰ ہوں گے، یا اور بھی جس کے ساتھ یہ گستاخی اور ظلم کیا گیا ہو، اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا آپ لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے اس سے، اور یہ تو ہمارے لیے تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں، ہمارے لیے یہ کسی طرح روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنے ولی بنا لیں، ہم نے ان لوگوں کو ولی قرار نہیں بنایا۔ ولیکن متعتہم وآباءہم، یعنی یہ کہ جیسے ولایت باہمی ہے، اللہ اہل ایمان کا ولی اور مومن اللہ کے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہی رشتہ ہونا چاہیے تھا ان معبودوں کے ساتھ اگر وہ برحق ہوتے، کہ وہ اس کے ولی ہوتے اور وہ ان کے ولی ہوتے، لیکن فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے کوئی رشتہ استوار کرتے۔ ما کان لنا ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتہم وآباءہم، لیکن اے اللہ آپ نے ان کو سامان دیا، ساز و سامان انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، اور ان کو فراوانی دی، دولت دی، حیثیت دی، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے، یاد دہانی کو بھول گئے، تو ہدایت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یقیناً یہ بڑے تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اب اللہ کہے گا ان لوگوں سے دیکھو بھائی تمہارے جو معبود جن کو تم سمجھتے تھے انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا، بِمَا تَقُولُونَ، جو تم کہہ رہے ہو تمہاری بات انہوں نے رد کر دی۔ فَلَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، تو اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اس بات کو اور نہ ہی کوئی مدد ہو سکتی ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو کوئی بھی تم میں سے اب گناہ گار ہے اب تو اسے بہت بڑا عذاب مل کر رہے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور اے نبی یہ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں کھانا کھاتے ہیں، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مرسلین کو، رسولوں کو، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے، وہ یمشون فی الاسواق، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وجعلنا بعضک لبعض فتنہ، ہم نے ایک کو بعض لوگوں کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، آزما رہے ہیں۔ اتصبرون، تو اے مسلمانوں اب تم ثابت قدم رہو، صبر کرو۔ وکان ربک بصیرا، اور یقیناً آپ کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔